नाराज। ये क्या है? یہ ہے جناب مسٹر جونیئر کراچی کا یہ بینڈ ہے جو کہ میں جیت چکا ہوں جی. یہ کیوں ہے میرے پاس اتنا لوز آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کسی دیکھیں اصل میں بات یہ کہ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر کراچی 2022. پہلے میں یہ جیتنے لگا تھا لیکن یہ جو بینڈ ہے نا یہ میرے اوپر پورا آ نہیں رہا تھا تو میں نے یہ پہننے کی کوشش کی. وہ الگ بات ہے یہ بھی میرے اوپر پورا نہیں آ پا رہا. اور پھر یہ جو ٹرافی ہے مسٹر کراچی کی یہ مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی پراپرلی تو میں نے جونیئر والی سلیکٹ کی کہ میں اب یہ ہوں. اب نیکسٹ جو ٹارگٹ ہے نا یہ میرا ورلڈ چیمپئن شپ کو جیتنا ہے. وہ تو ہم جا رہے تھے. یہ باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن کے اندر مجھے بڑے اچھے طریقے سے جانا مانا جاتا ہے. یہ چیک کریں آپ بینڈ 2022 اوتھینٹک ہے یہ اس کے ساتھ ہو رہی ہے. اچھا ڈولے شولے ہیں آپ کے؟ وہ میں ابھی دکھا نہیں سکتا. وہ میں نے رکھے ہوتے ہیں صرف چیمپئن شپ میں دکھانے کے لیے. ہم فراز کو ایک نئے روپ میں بھی دیکھ سکتے تھے اگر وہ اس مقابلے کا حصہ ہوتے جو کہ کراچی. مجھے مارننگ شو کے لیے بلا لیا گیا ورنہ میں جا رہا تھا انٹرنیشنل کسی چیمپئن شپ کے لیے. بہت ڈولے شولے ہونے تھے ان کے, کیا باڈی ہونی تھی ان کی. اور جناب پھر ہم نے کہنا تھا کہ مسٹر کراچی بھی یہ ہے, جونیئر کراچی بھی یہ ہے. یہ بینڈز اور یہ ٹرافیز آج ہم نے یہاں کیوں رکھی ہیں یہ ذرا بتا دیں ہمارے ناظرین. ہاں یہی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آج ہم نے اس لیے رکھی کیونکہ بہت ہی بہترین بہت ہی ہیوی پرسنالٹی والے لوگ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کراچی میں ہوئے طاقت اور جوش سے بھرپور باڈی بلڈنگ کے مقابلے 200 سے زائد تنسازوں نے 8 مختلف کیٹیگریز میں اپنی قسمت آزمائی ہے. چیمپئن شپ سے بہت باصلاحیت تنساز سامنے آئے ہیں. وہ جو تنساز سامنے ہے نا وہ فراز بالکل نہیں ہے, پلیز آپ بالکل یقین نہ کیجیے گا. باڈی بلڈر رب نواز نے مسٹر کراچی کا ٹائٹل جیت لیا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے. مسٹر جونیئر کراچی کا اعزاز محمد مبشر کے نام رہا ہے, وہ بھی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جنرل سیکرٹری کراچی باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن سید ظاہر حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیے. سو اپنے تمام مہمانوں کو میں گڈ مارننگ کہنا چاہوں گی. تو السلام علیکم مبشر, رب نواز اور سید ظاہر صاحب. آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو ماشاءاللہ سے. کیا زبردست ٹائٹل جو آپ لوگوں کا ہے وہ آپ نے جیتا. انہوں نے تو اچھا رب نواز ہیں مسٹر کراچی, اور اس کے علاوہ مبشر بھائی ہیں مسٹر جونیئر کراچی, اور آپ ہیں ظاہر صاحب اور ان کو بابی کے نام سے جانا جاتا ہے, اور آپ ہیں جنرل سیکرٹری کراچی باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن, اور خود بھی ماشاءاللہ کافی ڈولے شولے ہیں آپ کے. اچھا ایکسپیرینس کے حوالے سے ذرا اگر بات کی جائے تو پہلے مسٹر کراچی کی طرف میں بڑھتے ہیں. بتائیے کیسا رہا ایکسپیرینس اور سفر کیسا رہا, کتنا وقت لگا یہ ڈولے شولے بنانے میں, اور کتنا اچھا لگ رہا ہے ٹائٹل جیتنے کے بعد؟ پہلے تو یہ کہ ایکسپیرینس تو بہت اچھا رہا, کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بس تھوڑے دن کی بات اور آپ ڈائٹ کرتے ہو اور آپ پتلے ہو جاؤ گے. ہر بندہ بولتا ہے کہ بس 2 ہفتے 6 ہفتے 8 ہفتے 15 ہفتے 10 ہفتے. تو کتنے ہفتوں پہ ناٹ لائک دیٹ. یہ اس کے لیے پوری لائف چاہیے ہوتی ہے آپ کو. آپ اس کو جب تک لائف سٹائل نہیں بنائیں گے تب تک آپ نہیں کر سکتے. یہ لائف سٹائل ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایکسٹریم ایک پورے گول کے لیے 10 ہفتے 12 ہفتے, بٹ ایسا 10-12 ہفتوں میں آپ پورے 3 کروڑ عوام میں سے ایک نکل کے نہیں آ سکتے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو پہلے تو یہ, لیکن بہت اچھا رہا. ڈیفیکلٹ بہت ہے, ایکسٹریم سپورٹ ہے, اتنا آسان نہیں ہے. ایکسٹریم ویسے تو ٹھیک ہے, اٹس اے گڈ سپورٹ, ہیلدی سپورٹ ہے, بٹ فار کمپٹیٹیو بہت مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل ہے, اسپیشلی اس گرمی کے اندر اور سب کچھ کرنا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. مبشر مسٹر جونیئر تو وہ معذرت کہ انہوں نے پہن لیا تھا سوٹ, ان پہ بالکل نہیں کیا, یہ ڈھیلا ڈھالا ایسے ہوا تھا نا کہ ناچ رہا ہوتا ہے آپ کے اوپر کرتا, یہ وہ حساب تھا. مبشر اپنے سفر کے بارے میں بتائیں, شروعات کیسے کی آپ نے, کون کون سے چیلنجز تھے جو آپ نے فیس کیے؟ میں نے 2017 سے سٹارٹ لی تھی. یعنی 2 ایئرز میرے نارمل ہی تھے, جیسے عام لوگ جیسے جاتے جم نارمل ہے, آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کری, کوئی ڈائٹ نہیں کچھ نہیں. پھر 2 سال بعد میں جب دیکھا جب باڈی میں فرق نہیں آ رہا تھا, پھر میں نے پریشان ہوا تھوڑا. میں نے اتنی محنت کرا لیکن کوئی رزلٹ نہیں مل رہے مجھے. تو پھر میں نے دوسری جگہ جم گیا. پھر میرے کوچ ہے رمیز ابراہیم, انہوں نے مجھے, ان سے میں نے بات کری, انہوں نے مجھے بلایا جم میں. پھر انہوں نے میرے کو بتایا کہ یہ ایسے ایسے کرنا ہے, میں یہ ٹریننگ ہوگی, یہ ڈائٹ پلان ہوں گے. میں نے کہا صحیح ہے میں کروں گا. تو انہوں نے پھر مجھے 2019 سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی ہے باڈی بلڈنگ کی, پروفیشنل جو ہوئی ہے. تو 2019 میں نے سینٹرل کھیلا تھا, اس میں 2nd پلیس ملی تھی مجھے. پھر ایک اوپن چیمپئن شپ کھیلی تھی, اسی میں اس میں میں ون ہوا تھا. پھر 2020 میں, پھر میں 21 میں پھر ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی بنا تھا جونیئر ہی. پھر وہ کھیل کے پھر میرا ایک سال کا ریسٹ آ گیا تھا پورا. تو پھر ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا میرا. تو پھر میں نے 2021 کے اینڈ میں پھر میں دوبارہ تیاری سٹارٹ کری ہے. دوبارہ اس کی مسٹر وہ ڈسٹرکٹ سے اس کی ویسٹ کی کری میں نے.
پھر ویسٹ کے بعد ایک اور اوپن چیمپئن شپ آئی ایسٹ کی, وہ میں نے بڑا ایک لمبا یہ سفر ہے جس کے بعد اب آپ جونیئر کراچی کا ٹائٹل جیت چکے ہیں. بڑا ایک چیز سیڑھی ہے نا, ایک سیڑھی چڑھے پھر دوسری, پھر اسٹرگل ہوتی ہے بہت پیچھے نا, ایک بہت بڑی اس کی اسٹرگل ہوتی ہے. اچھا بابی بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اچھا, ہم اس اسپورٹس کو دیکھیں تو بہت زیادہ بڑے بڑے نام ہیں ہمارے پاس اور بہت زبردست باڈی بلڈرز ہیں. انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے, کمپیریزن کیا جائے تو کتنا اچھا ایکسپوجر ملتا ہے ایک باڈی بلڈر کو پاکستان میں, کتنی سہولیات ملتی ہیں اس کو اس گیم میں, اسپورٹس میں آگے بڑھنے کے لیے؟ جی بالکل ایسے ہی میں شروع کروں گا پہلے تو کراچی سے. دیکھیں کراچی کے اندر یہ 3 کروڑ عوام کو یہ 2 لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جونیئر اور سینئر میں. رائٹ, 200 پلس پلیئر تھے ہمارے اس ایونٹ میں. اس کے بعد ان 2 لڑکوں نے اس میں اپنی پوزنگ, اپنے سارا سسٹم, ہر چیز کو کوالیفائی کر کے مسٹر کراچی اور جونیئر کراچی بنے. یہ 3 کروڑ لوگوں کے ریپرزینٹر ہیں فرسٹ آف آل. اچھا اب آپ کہتے ہیں اس کے بعد آگے انٹرنیشنلی, اس کے بعد ابھی مسٹر سیندھ ہے جو کہ انشاءاللہ 25 مارچ کو ہم دینے جا رہے ہیں. اس میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو عزت دے. پھر اس کے بعد پلیٹ فارم آتے ہیں پاکستان کا, گریجولی چلتی ہے ہر چیز, کراچی, سندھ, پاکستان. اس کے بعد ہمارے پاس 3 انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہیں, ساؤتھ ایشیا, ایشیا اور ورلڈ چیمپئن شپ, جو کہ نومبر میں جا کے ٹاپ ہے, ورلڈ چیمپئن شپ. جی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کرائٹیریا ہم نے یہ رکھا ہے, ٹرائلز ہوتے ہیں اور سلیکشن ہوتا ہے پورے پاکستان سے. پھر ہمارے اسپانسرز ہیں اس سلسلے میں جو کہ 15 رکنی ٹیم کو لے کے جاتے ہیں اپنے بہاف پہ, اپنے خرچے پہ. الحمدللہ ہمارے پاس اتنے اچھے اسپانسرز ہیں جو ہر پلیئر کو ان کی رہنمائی کرتے ہیں, ان کا ٹی اے ڈی اے ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ اپورٹ کرتے ہیں. ہمیں گورنمنٹ سے کچھ نہیں چاہیے, ہمارے اپنے پرسنل اسپانسر اتنے اچھے ہیں کہ جو ہمیں ہمارے پلیئرس کو آگے پلیٹ فارم بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اور ٹی اے ڈی اے کی صورت میں ان کو جو ان کا پروسیجر ہے سارا خرچہ سب ایکسپینس برداشت کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک. اچھا ظاہر صاحب, ایک بہت امپورٹنٹ چیز پچھلے کچھ سالوں میں دیکھی گئی کہ کافی سارے باڈی بلڈرز کی ڈیتھ بھی ہوئی, پنجاب سے بھی رپورٹ ہوئی. کیا ریزن آپ اس کا سمجھتے ہیں؟ اس کا طریقہ کار شارٹ کٹ ہے. سب سے پہلے میں بتاؤں, شارٹ کٹ کے چکر میں اگر ہم کلیئرلی کہیں تو اسٹیرائڈز. ڈیفینیٹلی, بالکل. ہمارے جتنے پلیئرز ہیں سب نیچرل ہیں, پریپ کرتے ہیں, کئی مہینوں کی پریپ ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج اگر باڈی بلڈر, اچھا ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ کو, مجھے, ہم لوگوں کو اگر پتا ہے کہ اسٹیرائڈز کے یہ نقصانات ہیں تو جو فیلڈ کے اندر موجود ہیں جو کہ لے رہے ہیں ان کو بھی تو اس کے سائیڈ افیکٹس پڑتے ہیں. پھر وہ اپنے باڈی کے ساتھ یہ ظلم کرتے کیوں ہیں جو کہ نہج یہ آ جاتی ہے کہ موت تک واقع ہو جاتی ہے؟ بالکل بالکل, یہ صرف شارٹ کٹ. یہ اتنا بڑا رسک لیتے کیوں ہیں اپنی جان؟ میں آپ کے چینل کی توسط سے ایک بات, جتنی یوتھ ہے ہماری ینگسٹر, ان کو یہ بات کہنا چاہوں گا, اسٹیرائڈ کے چکر میں, شارٹ کٹ کے چکر میں نہ پڑے, لمبی پریپ کریں اور اچھا پازیٹیو رسپانس دوسروں کو دیں. کیونکہ یہاں شارٹ کٹ کے چکر میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں بہت سارے لوگ, مگر یہ میں نہیں سمجھتا اچھی چیز ہے. ڈائٹ ہے, ریسٹ ہے, ٹریننگ ہے, یہ ایک بہت لمبا پروسیجر ہے جو 24 آور میں ہر پلیئر کو فالو کرنا پڑتا ہے. دن میں 3 پریس کرنی ہوتی ہیں, ڈائٹ 6 میل لینی پڑتی ہیں, ریسٹ کرنا پڑتا ہے. پراپر تھرو چینل چلیں 6 میل اے ڈے. جی 6 میل اے ڈے لینی پڑتی ہے. اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے تو آپ کو پھر وہ شارٹ کٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. رب نواز, آپ مجھے بتائیں کہ پازیٹیوٹی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اس تمام تر سفر میں, کہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے, پازیٹیو رہنا ہے, اگین آپ نے پازیٹیو رہنا ہے. اس پازیٹیو رہنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, اس پازیٹیو رہنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. میں چاہوں گی وہ بھی آپ شیئر کریں. دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ بہت زیادہ ڈسپلن اسپورٹ ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے گئے یا کسی اور اسپورٹ کی طرح کہ 2 گھنٹے آپ نے پریکٹس کی دین ڈن. آپ نے صبح اٹھنا ہے, آپ کا صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک, ایون سلیپ کے اندر آپ کی سلیپ کوالٹی کتنی اچھی ہے, ایک چیز, میل کی ٹائمنگ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے 6 میل جس طرح بولا, تو 1 میل بھی اگر آپ آگے پیچھے کر دیں گے تو پھر گیا آپ کا پورا ڈے کا روٹین. اچھا میں چاہوں گی یہ میل کا وہ جو ٹائمنگ ہے ذرا آپ شیئر کریں, پہلی میل کب, دوسری کب, تیسری کب, اگر ایک بندہ ہر 2 سے 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے ڈفرینس سے آپ کو میلز لینی ہوتی ہیں. اگر آپ ایک میل بھی آگے پیچھے کرتے ہیں تو پھر آپ کی رات کے لیے سلیپ ٹائمنگ ڈسٹرب ہو سکتی ہے, دوسری چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں. اور اس میں پروٹین اور کاربس کی جو کیلکولیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. فیٹس ٹو, ہم فیٹس کو پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں. فیٹس از ویری 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 امپورٹنٹ فار یور ہارمونس. گڈ فیٹ. سو سارا گیم ہے, کیونکہ پہلے کچھ وقت پہلے ایک چیز چلی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ پہلے فیٹس بند کر دیے لوگوں نے, فیٹ سے لوگوں کو دور کر دیا, پھر کارب سے, اور آج کل بول رہے پروٹین سے, ہر چیز سے ہی دور کرتے جا رہے ہیں. موسٹلی یہی کہا جاتا ہے, کسی بھی فٹنس ایکسپرٹ سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی فیٹ سے آپ دور رہیں. ہاں نا, میں وہی کہہ رہی ہوں, ان کے ماشاءاللہ فیٹس دیکھیں آپ, یہ ہمارے فیٹس ہوتے ہیں پیٹ میں نظر آ رہے ہوتے ہیں, کبھی کندھوں میں نظر آ رہے ہوتے ہیں.
ایکسپرٹس ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں گے تو ہم لوگ کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ فیٹ سے دور رہیں، کیونکہ فیٹس کے بغیر آپ بہت برا آپ کا حال ہو جاتا ہے. اب زیرو ہے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے. بالکل، اگر فیٹس بہت 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 زیادہ ضروری ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ بند کر دیں. لوگوں کا ایک عجیب کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ بس یہ نہیں کھانا اور وہ نہیں کھانا، ایسا نہیں ہے. باڈی بلڈنگ کی طرف آئیں، بڑا اچھا لائف اسٹائل ہے ایک اچھے فوڈ کے ساتھ. اگر ہاں اگین جو بات کی شارٹ کٹ پہ جب آپ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو سب کچھ جو بھی بند کر دو، پھر اپنی ہیلتھ کو نقصان دیتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. لیکن اگر آپ اپنی ہیلتھ کو واقعی سیریس رکھنا چاہتے ہیں، ایک اچھی پریپ کرتے رہیں، اچھے فوڈ کے ساتھ، اچھی پازیٹیوٹی کے ساتھ، اچھی چیزوں کے ساتھ آپ لیتے رہیں، اچھا فوڈ کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا مبشر، آپ مجھے بتائیں ٹریننگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں، ٹرینرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ کا ٹرینر اچھا ہے دین آپ بہت اچھا بن جاتے ہیں. تو ٹرینر سرٹیفائڈ ہوتے ہیں یا آپ کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ آپ خود سلیکٹ کریں، یا بہت ساری چیزیں آپ تو یوٹیوب پہ بھی دیکھ کے کر لیتے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. ٹرینر بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ٹرینر ہم سے زیادہ ہماری باڈی کو جانتا ہے کہ ان کی ٹریننگ بہت ہوتی ہے. اب کچھ دیر ہوتی ہے، ایک آدھا گھنٹہ ہم نے ایکسرسائز کری، اس کے بعد ہم کرتے چھوڑ دو یار کل کر لیں گے باقی. لیکن ٹرینر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، آج پورا 1 گھنٹہ لگانا ہے، 1.5 گھنٹہ لگانا ہے. بالکل وہ ہمیں نا بالکل بڑے سخت بھی ہوتے ہیں. ہم نے بالکل سخت ہوتا ہے. بہت سے لوگ تو مارتے مار کے ٹریننگ کراتے ہیں. مار پڑی ہے ویسے کبھی ٹریننگ؟ جی ہاں پڑی ہے. سچ بول دیں پڑی ہے. اور ایک بار تو وہی ویسے مجھے کہہ سکتے ہیں مار، لیکن لائک ڈانٹ والی مار. ہاں ڈانٹ بہت پڑی ہے، بہت. اصل میں ٹرینر یا استاد جو ہے جی وہ باپ کی طرح ہوتے ہیں. باپ کی طرح ہوتا ہے. وہ اپنے بچوں کی طرح لے کے چل رہا ہوتا ہے ٹیچر جو ہے بچوں کو، کیونکہ ان کی جیت میں ٹیچر کی جیت ہے، ان کی ہار میں ٹیچر کی ہار ہے. تو یہ بڑا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ان کو پیار محبت سے ان کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ کوئی بھی پلیئر ہے وہ آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا جب تک اس کے اوپر سرپرستی نہ ہو، ٹیچر نہ ہو. کیونکہ جیسے ابھی مبشر نے بات کری کہ آدھا گھنٹہ کر لیتے، آدھا گھنٹہ کل کر لیتے، نہیں، ہمیں 1 آور پورا آج چاہیے. ہمیں اپنا ہوم ورک آج پورا کرنا ہے. کل کے لیے ہم دوسرا ہوم ورک اپنا تلاش کریں گے. آج ہم نے اپنا ورک پورا مکمل کرنا. اچھا بابی بھائی، ایک سوال، ایک ذرا بچوں والا سوال ہے. آپ نے بہت سارے لوگوں کو ٹرین کیا، آپ ایک زمانے سے باڈی بلڈنگ سے وابستہ رہے ہیں. کچھ ہم نے ایسے بھی شاید دیکھے ہوں گے لوگ آپ نے کہ باڈی بلڈر بنے، ذرا جان شان بن گئی تو پھر لڑائی جھگڑے شروع کر دیے کہ میں تو بڑی چیز بن گیا، اب کوئی میرے سامنے آ کے دکھائے. اس طرح کے معاملات آپ دیکھیں ہیں؟ ہاں بھائی ہوتا ہے. ہم ذرا جم وغیرہ جاتے ہیں تو بڑے ہوتے ہیں. بالکل ہوتا ہے. اس کے لیے میں اپنے جتنے بھی کلائنٹس ہیں، ٹیچر میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ باڈی بناؤ اپنے لیے، طاقتور بنو اپنے لیے، دوسروں کے کام آ سکو، نہ کہ طاقتور بنو اس لیے کہ کمزوروں میں ہاتھ اٹھا سکو. ویری نائس، ویری نائس. طاقتور قومیں طاقتور افراد سے بنتی ہے، نہ کہ بس سمجھ لیں. طاقتور بننا ہے، قوم کے لیے بننا ہے، ملک کے لیے بننا ہے، کمزوروں کے لیے طاقتور بننا ہے، نہ کہ کمزوروں کو مارنے کے لیے بننا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جیسے آپ بتا رہے ہیں نا کہ اپنے لیے آپ نے بنانی ہے باڈی. تو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی ہماری نوجوان نسل، اور جو اپنے آپ کو فٹ، ہر کوئی فٹ رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا آپ ان کو کہیں گے کہ آپ کیا، اگر میں پوچھوں کہ ریپڈلی ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو شارٹ کٹ لینا نہیں ہے، اس کو تو ہم نے شارٹ کٹ تو بالکل نہیں لینا. اور ضروری نہیں اگر جم جا سکتے ہیں، آپ ڈیلی 30 منٹس واک ضرور کریں، اور اپنی میل ٹائم ٹو ٹائم لیں، ریسٹ ٹائم ٹو ٹائم لیں. ان کیس کے 30 منٹس آپ نے واک کرنے کے بعد 3 میل ڈیلی لینی ہے، اور انٹیک یور واٹر لازمی رکھیں آپ اپنا. اچھا، کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کی جو ایکسرسائز کی روٹین ہے وہ بھی اس سے زیادہ یا اتنی ہی امپورٹنٹ آپ کا میل اور اس کا ٹائمنگ، سونا جاگنا، یہ ساری روٹین بہت امپورٹنٹ ہے؟ صرف یہ نہیں کہ آپ نے جتنی جان مار لی جم میں جا کے اس سے آپ باڈی بلڈر بنیں گے، باقی یہ جو تمام تر فیکٹرز ہیں یہ بھی اتنی زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ ہر چیز باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. جتنا ریسٹ ضروری ہے، اتنی میل ضروری ہے، اتنا واٹر ضروری ہے، اتنی ورک آؤٹ ضروری ہے. ہر چیز اتنی ضروری ہے جتنی کہ ایک موٹر بائک چلانے کے لیے پیٹرول ضروری ہے، آئل ضروری ہے، ٹائر میں ہوا ضروری ہے. اسی طرح باڈی کے ساری روٹین ضروری ہے. اس کے بغیر انسان ادھورا ہے. اپنی لائف اسٹائل کو جینے کے لیے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں ناکام ہے. سارے لائف اسٹائل گزارنے کے لیے ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. بہتر لائف اسٹائل. ینگسٹرز بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں، بہت بڑی. وہ زیادہ اوور ٹریننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ جم میں جا کے مسل توڑتے ہیں، بنا نہیں رہے. باڈی بلڈنگ کا کام ہے ریسٹ اینڈ ٹرین، اور فوڈ جب آپ لیتے ہیں اس وقت بلڈ ہو رہا ہوتا ہے، نہ کہ جم میں بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. جم میں تو ہم صرف توڑ رہے ہیں اس مسل کو. اور سیکنڈ جو بات کی کہ رسپیکٹ کی، تو رسپیکٹ اگر ہوتی ہے تو ڈانٹ بھی کافی ہوتی ہے. باقی میں جس طرح بابی بھائی ہیں فیڈریشن کے ہمارے سیکرٹری ہیں، میں نے ان کی ایک ایفرٹ دیکھی ہے کہ جو بھی پلیئرس تھے نا، جتنے بھی پلیئرس تھے، پوری رات جاگے شو سے 1 دن پہلے کہ کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے
ہم اس جم میں بیٹھے ہیں پوری رات, ایونٹ سے 1-2 دن پہلے بہت ٹیکنیکل ٹائم ہوتا ہے, اور جو بھی پلیئرس تھے سب کو بلایا کہ جس کو میری ہیلپ چاہیے سب آئیں اور ہم آپ کو ہیلپ کریں. زبردست. اچھا نواز, یہ ایک بڑا ایکسپینسو سا کھیل ہے, اس میں بڑا آپ کو انویسٹ بھی کرنا پڑتا ہے, یو نو, اپنے اوپر بھی اور پھر اپنے کھانے پینے پہ بھی. ایک تو یہ کہ اگر ایک شخص صرف اسی چیز سے جڑا رہے گا تو اس کے ایکسپینسز کیسے پورے ہوں گے, پہلا سوال یہ. دوسرا, آپ اس کے علاوہ کوئی کام کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے خرچے کو پورا کر سکیں؟ پرسنلی یہ ایک اس کو اسی لیے ابھی تک اولمپکس نے اسپورٹس میں لیا نہیں ہے کیونکہ یہ لائف سٹائل ہے, کیونکہ ہر بندہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا. دیٹ از دا ریزن کہ وہ اس کو سپورٹ ماننے کو تیار نہیں ہے, کافی ایکسپینسو ہے, اور یہ لائف سٹائل ہے 24 گھنٹے کا. دوسری چیز کہ ایکسپینس بہت زیادہ ہے جیسے جیسے, اور اب تو بہت ہی زیادہ ہوں گے, کیونکہ صرف آپ نے فوڈ نہیں لینا, کوالٹی بھی اس کی اور اچھی دیکھنی ہے. آپ نے صرف چکن نہیں کھانی, بیف نہیں کھانا, بیسٹ کوالٹی کا کھانا ہے, سب سے بیسٹ سلیکٹ کرنا ہے. باقی اگر میری جہاں تک بات ہے, میں ایک بزنس بھی کرتا ہوں, میری فیملی بزنس بھی ہے, میں ایک فٹنس کنسلٹنٹ بھی ہوں, اور میں ایک پڑھاتا بھی ہوں, فٹنس سرٹیفکیشنز بھی کراتے ہیں ہم لوگ. تو یہ کافی آپ نے اسی فیلڈ کو اپنا ذریعہ معاش بھی بنا رکھا ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ بھی اور دوسری بھی. اس کے علاوہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے, جاب وغیرہ کرتے ہیں, اس کے علاوہ ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ میری شاپ ہے UPS بیٹریز کی, حسن بیٹری کے نام سے. اچھا. تو وہاں میں نے تقریباً 7-8 سال وہاں کام کرا ہے. پھر لاسٹ ایئر میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کرا, پھر اس کے بعد پھر زبردست. یعنی آپ جو کما رہے ہیں اپنے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں, وہ انویسٹ ایسا کریں کہ پاکستان کا نام روشن کریں. بے حد شکریہ آپ تینوں کا موجود تھے, اور یقین کریں کہ ہمارے لیے روشن چمکتے ستارے ہیں. اور